بزرگوں، گزشتہ جمعہ گناہوں کے چند ایسے نقصانات کا تذکرہ کیا گیا تھا جس کا وبال اور نقصان انسان کو دنیا ہی میں دیکھنا پڑتا ہے۔ آج بھی انہی نقصانات میں سے چند اور نقصان کا تذکرہ کرنا ہے۔ چنانچہ گناہوں کا ایک نقصان یہ ہے کہ جب انسان گناہ اور نافرمانیوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس انسان کے ساتھ ذلت و خواری لپٹ جایا کرتی ہے۔ انسان جب گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالی بندوں کے دلوں سے اس کی عزت و عظمت کو ختم فرما دیا کرتے ہیں۔ اب اس کی معاشرے میں، گھرانے میں، خاندان میں کوئی عزت و عظمت نہیں باقی رہتی۔ گناہ کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جب انسان گناہوں کا شکار ہوتا ہے اور اس کی عادت ہی گناہ کرنا ہو جاتی ہے تو اس انسان کی عقل میں فتور آ جایا کرتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کی سمجھ اب محل پر کام نہیں کرتی۔ جہاں اسے سوچنا اور سمجھنا چاہیے وہاں تو انسان عقل اور دماغ نہیں لگاتا، اور جہاں نہیں سوچنا چاہیے انسان اس کے پیچھے پڑتا ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ فلاں حکم اللہ تعالی نے کیوں دیا، فلاں کام سے کیوں منع کیا گیا، آخر اس میں حکمت کیا ہے؟ جبکہ سچی بات یہ ہے کہ جس انسان نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہو، اب اس کو یہ زیبا نہیں کہ وہ اللہ تعالی کی کسی حکم کی حکمت کے بارے میں سوال کرے کہ ایسا کیوں ہے۔ بندہ اپنی ذات پر غور کرے کہ وہ حکم خدا کو جانچتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ خدا کا یہ حکم کیوں ہے۔ تو جب انسان گناہوں میں مبتلا ہو کر زندگی گزارتا ہے اور باز آنے کی کوشش نہیں کرتا تو اس انسان کی سمجھ اب صحیح طور پر کام نہیں کرتی، بے محل کام کرتی ہے۔ جہاں سوچنا چاہیے اب وہ وہاں نہیں سوچتا، اور جہاں نہیں سوچنا چاہیے وہاں وہ اپنی عقل دوڑاتا ہے۔ اسی طرح گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ اللہ تعالی اس بندے کے دل پر مہر لگا دیا کرتے ہیں اور اس کا دل پھر اندھا ہو جایا کرتا ہے۔ اب اسے حق بات سمجھ نہیں آتی، اسے حق بات اور حق کام، حق کا طریقہ اسے دکھائی نہیں دیتا۔ اسی طرح گناہ کا ایک نقصان اور بڑا عجیب نقصان ہے کہ صاحب المعاصی یدخل تحت لعنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو انسان گناہ کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں داخل ہو جایا کرتا ہے۔
چنانچہ بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان کے کرنے والے پر۔ اب جب کوئی بندہ اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اس گناہ کو انجام دیتا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ چنانچہ ان گناہوں میں سے گناہ یہ بھی لکھا ہے کہ آدمی عورتوں کی چال ڈھال اختیار کرے، ان کا طرز زندگی اختیار کرے، ان کے جیسا بننے کی کوشش کرے۔ اسی طرح عورت مردوں کی شکل اختیار کرے، ان کے جیسا بننے کی کوشش کرے، اپنا لباس ویسا بنائے، اپنی چال ڈھال ویسی بنائے، اپنا طرز زندگی ویسا بنائے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح جو مرد کسی غیر محرم عورت کو دیکھے یا کوئی عورت کسی غیر محرم مرد کو اپنا جسم دکھائے، ایسے دیکھنے والے اور دکھانے والے دونوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ اور یقیناً آج یہ گناہ اتنے عام ہو چکے ہیں کہ ہر شخص جانتا ہے، کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ اس گناہ کو کرنے والا اللہ کے رسول کی لعنت کا مستحق ہے۔ اور یہ انسان کے لیے بڑے نقصان، بڑی محرومی، بڑے خسارے کا سبب ہے۔ اسی طرح گناہوں کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی کے فرشتوں کی مبارک دعاؤں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ان کی دعائے خیر سے اس کا نام اور اس کا حصہ نکال دیا جاتا ہے، اس کی فہرست سے اس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے۔ اب یہ کتنا بڑا نقصان ہے اور کتنے افسوس کی بات ہے، اس کا اندازہ ہم اور آپ خود لگا سکتے ہیں کہ انسان نیک لوگوں کی دعاؤں سے محروم کر دیا جائے، اللہ کے مقرب فرشتوں کی دعاؤں سے محروم کر دیا جائے، اور ان سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے خیر سے محروم کر دیا جائے، ان کی دعائے خیر سے اس کا نام کاٹ دیا جائے۔ اب یہ کتنا بڑا نقصان ہے، اس کا اندازہ ہر صاحب ایمان کے لیے مختلف طریقوں سے ہوگا۔ آپ ایک ایسے بندے کو جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر مرتا اور مٹتا ہے، جو آپ کی سنتوں کو اپنے گلے کا ہار بنائے ہوئے ہے، آپ کے لائے ہوئے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے دل و جان سے تیار ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، آپ ایسے بندے کو اگر بتائیں گے کہ تم نے جس گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اس گناہ کی بدولت تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے خیر سے محروم کر دیے جاؤ گے، تو اب آپ اس کی پریشانی اور اس کی تکلیف کا اندازہ کرنا۔ اور ایک ایسے آدمی کے سامنے جسے آپ کے لائے ہوئے دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ کی سنتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ کی عظمت و محبت اس کے دل میں نہیں ہے،
آپ اس سے کہیں کہ تم نے جس گناہ کا ارتکاب کیا ہے اس گناہ کی بدولت تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے خیر سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ اب آپ ایسے بندے کی پریشانی اور تباہی کا سامنا کرنا اور اندازہ کرنا، دونوں میں آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ جسے آپ کی کوئی محبت نہیں، آپ کی سنتوں کی کوئی پرواہ نہیں، آپ کے لائے ہوئے دین کی کوئی پرواہ نہیں، وہ تو سمجھے گا کہ ایک مچھر تھا جو اڑ گیا، یعنی اتنا معمولی تھا جس کے ہٹنے اور آنے اور جانے سے ہمیں کچھ ہونے والا اور فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اور جس انسان کے دل میں آپ کی عظمت و محبت ہوگی، اس کی پریشانی کا عالم یہ ہوگا کہ نیند بھی اڑ جائے گی، کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا، اسے زندگی اب مشکل معلوم ہونے لگے گی۔ تو میرے محترم بزرگوں، گناہ کا ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ ایک امتی اپنے نبی، مشفق و مربی نبی کی دعائے خیر سے محروم کر دیا جائے۔ اور گناہ کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جب انسان گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو حیا اور شرم اس سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اب کسی گناہ کے کرنے میں اسے کوئی جھجک نہیں محسوس ہوتی، اور حدیث پاک میں آیا ہے اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب تم سے حیا رخصت ہو جائے تو اب تم جو چاہو کرو، تمہیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، جو مومن ہوتا ہے ہمیشہ حیا اس کے اندر باقی ہوتی ہے۔ اگر حیا رخصت ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ ایمان بھی رخصت ہوتا ہے، یہ دونوں ہمیشہ آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کا ایمان اس سے الگ ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے، اس وقت وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے جب بندہ زنا کر رہا ہوتا ہے۔ تو گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ پھر انسان حیوانیت پر اور درندگی پر اتر جاتا ہے، انسانیت نام کی اس کے اندر کوئی چیز پھر باقی نہیں ہوتی۔ گناہ کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ بندے کے دل سے اللہ رب العزت کی عظمت، اس کی محبت ختم ہو جایا کرتی ہے۔ اس کا حکم اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کا حکم یا تو اس سے ٹوٹ جائے یا تو اس کا کوئی حکم اس سے چھوٹ جائے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ایک معمولی چیز سمجھتا ہے۔ نمازوں کو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، زندگی غیر اسلامی طریقے پر گزارنا اسے کوئی مشکل نہیں معلوم ہوتا۔ لیکن ایک بندہ وہ بھی ہے کہ جب اسے گناہ کوئی سرزد ہوتا ہے تو اپنے گناہ کی وجہ سے بے چین اور اللہ تعالیٰ سے اتنا خوف محسوس کرتا ہے کہ نہ جانے اس گناہ کی وجہ سے میرا اب کیا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے زنا کا صدور ہو گیا، تو چونکہ وہ صحابی تھے، گناہ تو انسان سے ہونا ہی ہے، یہ تو انسانیت کا تقاضا ہے، نہ ہونا تو فرشتوں کی صفت ہے، لیکن گناہ ہونے کے بعد بے چین ہو جانا یہ اس کے کامل ایمان والا ہونے کی علامت ہے۔ چنانچہ ان سے جب گناہ کا صدور ہوا
اور وہ جانتے تھے کہ زنا کی سزا اسلام میں پتھروں سے مار مار کر ختم کر دینا ہے۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ آپ چشم پوشی کرتے رہے۔ آپ نے پوچھا کیا یہ گناہ ہو گیا، کیا تم سے یہ ہو گیا؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ۔ کچھ دن کے بعد پھر آئے، آپ نے پھر اسی طرح سوال و جواب کر کے واپس لوٹایا۔ تیسری بار پھر آئے، آپ نے پھر اسی طرح سوال و جواب کر کے لوٹایا۔ چوتھی بار پھر آئے اور کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ آپ نہیں چاہ رہے تھے کہ جب تک اس گناہ پر کوئی شرعی گواہ نہیں موجود ہے تب تک تمہیں معاف کیا جا سکتا تھا، لیکن جب تم نے خود کہہ دیا اور تم اسی پر مصر ہو، اصرار کر رہے ہو، تب آپ نے چاہے نہ چاہے حکم دیا کہ اسے اب ان پر سنگساری کا معاملہ کرو۔ تو چنانچہ صحابی رسول ہیں، گناہ ہوا، لیکن گناہ ہونے کے بعد اتنا خوف اور وحشت محسوس کرنے لگے کہ اپنے آپ کو پتھروں سے مار کھانے کی سزاؤں کو برداشت کرنا آسان کر سمجھ لیا، لیکن اس گناہ پر اپنے آپ کو باقی رکھنا انہیں زیبا نہیں آیا۔ تو بندہ جب گناہ کرتا ہے تو رفتہ رفتہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کے دل سے اللہ تعالی کی عظمت و محبت ختم ہو جایا کرتی ہے۔ گناہ کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جو انسان مسلسل گناہ کرتا ہے اسے نسیان کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ اب اسے کوئی چیز برابر یاد نہیں رہتی۔ اسی طرح گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے والے سے رفتہ رفتہ اللہ تعالی کی نعمتیں ختم ہو جایا کرتی ہیں، اور اللہ تعالی جس طرح نعمت دینا جانتے ہیں اسی طرح اپنی نعمتوں کو لینا بھی جانتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب تک نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں اس کی قدر کرے، اس کی عظمت کو جانے۔ لیکن آج عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب تک نعمتیں انسان کے پاس ہوتی ہے اس کی قدر اس کے پاس نہیں ہوتی۔ جب نعمتیں چھین لی جاتی ہیں اور ختم کر دی جاتی ہیں تب اس انسان کے دل میں اس نعمت کی عظمت اور وقار پیدا ہوتی ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، ہم نعمتوں کی قدردانی کے لیے نعمتوں کے چھننے کے دن کا انتظار نہ کریں، اس لیے کہ نعمتیں جب چھین لی جاتی ہیں تو دوبارہ نہیں ملتی۔ اب اگر ہمارے دل میں نعمت کی قدر بھی آئی تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے نعمتوں کے ہوتے ہوئے ہم ان نعمتوں کی قدر کر لیں۔ ایک جگہ دولت، علم اور عزت جمع تھے۔ ایک بار وہ ایک دوسرے سے جدا ہونے لگے تو جدا ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے کہا کہ بھائی جا تو رہے ہو لیکن پتہ بتا دو کہ کبھی ہمیں تلاش کرنا ہو تو کہاں ہم تلاش کریں گے؟ مال و دولت نے کہا میں بازار میں ملوں گا، جسے مجھ کو تلاش کرنا ہو بازار میں چلا آئے
یعنی دکان کر لے، کوئی تجارت اختیار کر لے، کوئی کاروبار کر لے، میں اسے مل جاؤں گا۔ علم نے کہا میں مدارس میں ملوں گا، اگر میں کسی سے رخصت ہو گیا اور میں کسی سے جدا ہو گیا اور مجھے کوئی تلاش کرنا چاہتا ہے تو وہ آ کر مجھے مدارس میں ملے۔ اب عزت خاموش ہے، دونوں نے کہا کہ تو کیوں خاموش ہے، تو کیوں نہیں بولتی؟ عزت نے کہا میں زندگی میں صرف ایک بار ملا کرتی ہوں، میں جس سے جدا ہو گئی اب میں دوبارہ اسے دنیا میں ملنے والی نہیں ہوں، میں زندگی میں صرف ایک بار ملا کرتی ہوں۔ اس لیے نعمتوں کی ہوتے ہوئے ہم نعمتوں کی وقار و عظمت اپنے دل میں پیدا کریں، اس کا عزت و احترام کریں، ورنہ گناہوں کا جب ہم شکار ہوں گے تو یہ نعمتیں اور عزتیں ہم سے رخصت ہو جائیں گی۔ اسی طرح گناہ کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والے بندے کی معیشت کو تنگ کر دیا کرتے ہیں۔ اب یا تو اس کو رزق ہی بہت کم ملتا ہے کہ دکان کھول کر بیٹھا ہے، خریدار ہی نہیں آ رہے ہیں، فیکٹری کھول کر بیٹھا ہے، کوئی آرڈر نہیں آ رہا ہے، اور یا تو رزق تو ہر طرف سے آ رہا ہے لیکن اس رزق کے ملنے پر بھی اس کو اطمینان اور سکون نہیں ہے، چین کی نیند اسے اب بھی نہیں آ رہی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جب گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو دنیا میں تنگ کر دیا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ جو بندہ میرے قرآن سے روگردانی کرے گا، منہ پھیرے گا، میری یاد سے منہ پھیرے گا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا اور اس کے آگے قیامت کے دن اسے اندھا کھڑا کروں گا۔ یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، گناہ ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کو اس سے بچنا لازم اور ضروری ہے، ورنہ ہر گناہ کا اثر اسے اس دنیا میں دیکھنا ہوگا۔ اور یہی گناہ ہے کہ پچھلی امتیں گناہوں کی بدولت نہ جانے کیسے کیسے عذاب میں گرفتار کی گئی، کیسے کیسے وبال ان پر دنیا میں آئے اور عذاب بھی کئی طرح کے آئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذْنَا، بعض لوگوں پر اللہ تعالی نے ہوا کی شکل میں عذاب بھیجا، بعضوں کو زمین میں دھسایا، بعضوں کو ایسی سخت چیخ نے آ پکڑا کہ ان کے کلیجے پھٹنے لگے، بعضوں کو زمین میں دھسا دیا، بعضوں کو پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا، قوم سمود پر ہوا اور چیخ کا عذاب آیا، قوم لوط پر اللہ تعالی نے دھسانے کا عذاب بھیجا، اور قوم شعیب پر اللہ تعالی نے آگ برسائی، قارون کو زمین میں دھسایا۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں جن سے قرآن کریم بھرا ہے، لیکن قرآن کریم کے یہ واقعات اور قصے صرف قصے کہانی تک ہم محدود نہ رکھیں کہ بس یہ سوچ لیں کہ ہاں ایسا ہوا ہوگا، یا سوچ کر سن کر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیں۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کر کر یہ بتلانا چاہا ہے کہ میری اس دنیا کا ایک نظام ہے، اور جو نظام ان کے لیے تھا وہی نظام تمہارے لیے بھی ہے۔ جن گناہوں کی بدولت وہ عذاب میں گرفتار کیے گئے، اگر تم ان گناہوں کا شکار ہوگے کہ تم پر بھی وہی عذاب آئے گا۔ لیکن یہ یاد رکھنا، ہر گناہ کا اثر تمہیں دنیا میں دیکھنا ہوگا، آج نہیں 10 دن کے بعد، 10 سالوں کے بعد۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کتاب الزہد میں یہ واقعہ نقل کیا ہے، جن کا واقعہ ہے ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا انی لا، وہ مقروض تھے ایک زمانے سے، فرمایا انی لا اعرف هذا الغم بذنب اصبته منذ 40 سنہ، یہ آج میرے اوپر جو مصیبت آئی ہے یہ میرے اس ایک گناہ کی وجہ سے ہے جو میں نے آج سے 40 سال پہلے کیا تھا۔ یہ مصیبت میرے اس گناہ کی وجہ سے آئی ہے۔ اسی طرح ایک صاحب نے کسی غیر محرم عورت پر بڑی ہوس بھری نگاہ سے دیکھا، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا اس کا انجام تمہیں بھگتنا ہوگا، اس کے بدلے مصیبت تم کو پہنچے گی، آج نہیں کچھ دنوں کے بعد ہی صحیح، لیکن گناہوں کا وبال تم پر آئے گا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک حافظ قرآن تھے، انہوں نے کسی غیر محرم عورت پر غلط نگاہ ڈالی، ہوتے ہوتے 40 سال کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ پورا کا پورا قرآن کریم بھول گئے، پورا قرآن ان کے سینے سے نکل کر چلا گیا۔ تو میرے محترم بزرگوں، معمولی سے معمولی گناہ بھی اگر ہم کرتے ہیں اس کا انجام بد اس دنیا میں ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے حتی الامکان بچانے کی کوشش کریں، اور ہو جائے تو اس گناہ پر ہم باقی نہ رہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کر کے معاف کروائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔